تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تشدد کر جو بیان نکلوانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بیان کیونکہ نہیں نکل سکا، اس لیے دوبارہ سے یہ پورا کیا گیا اور دوبارہ اپیلیں ہائی کورٹ تک پہنچ گئے کہ دوبارہ سے جسمانی ریمانڈ لیا جائے۔ تو یہ ہم ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ ابھی جو وہ جسمانی ریمانڈ کے لیے کہہ رہے ہیں اور لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ مزید تشدد کیا جائے اور تشدد کر کے ان سے ایک من گھڑت کوئی سٹیٹمنٹ نکلوائی جائے جس کا نشانہ عمران خان ہوں گے۔ یہ بالکل واضح ہونا چاہیے سب کو کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ میرے خیال میں اگر چلیں جسمانی ریمانڈ دے بھی دیا ہے تو یہ بھی عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ جسمانی تشدد ہو چکا ہے، وہ اس کے شواہد کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے جب پہلے ان کی اپیرنس ہوئی تھی وہ اپنی قمیض اٹھا کے کورٹ میں جج کو دکھا چکے ہیں کہ ان کے اوپر جسمانی تشدد کیا گیا تھا۔ تو یہ یقینی بنایا جائے اور اس کی کوئی شفافیت ہو جس کے ذریعے یہ یقینی بنایا جا سکے ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جہاں پر بھی ان کو رکھا جائے وہ پتہ ہو سب کو کہ کس جگہ پہ رکھا جا رہا ہے، وہاں پر دوسرے لوگوں کے جانے کی اجازت ہو تاکہ یہ اس بات کی یقین دہانی کرائی جا سکے کہ کوئی تشدد نہیں ہو رہا۔ سوال کا وقت سے وہ نہیں گھبراتے، سوال اگر جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ بالکل پوچھے، کورٹ کے اندر پوچھتے، وہیں پہ جرا کی جاتی، صحیح تو قانونی طریقہ جو تھا وہ راستہ وہی تھا، لیکن وہ ظاہر ہے بند کمرے کے اندر رات کے اندھیرے کے اندر تشدد کر کے ان سے کچھ نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ابھی میں وزیر دفاع کی بھی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، ابھی وہ جو بات کر رہے تھے، اور یہ کتنی ہی ایک کیا کہنا چاہیے، تعجب تو نہیں، ایک مذہق خیز بات ہے کہ بات یہ کر کون رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے۔ وہ پھینٹ رہے تھے ایجاد جو انہوں نے کیا ہے کہ جو ہو جی ہیلی کاپٹر کریش میں شہدا ہوئے، جنرل سرفراز اور دوسرے لوگوں کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف نے جو ہے بڑی اس کے خلاف کوئی مذموم کیمپین چلائی۔ یہ بھی اس کے اندر کہا گیا تھا کہ کوئی تحریک انصاف سے جنازہ ہی نہیں اٹینڈ کرنے گیا تھا، ہم تینوں جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ، پرویز خٹک صاحب، میں، اسد کیسر، ہم تینوں اس جنازے کے اندر شرکت کر کے آئے ہیں۔ لیکن پوری باقاعدہ ایک کیمپین چلائی گئی، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے کہ بہت زیادہ کوئی تحریک انصاف نے فوج کے خلاف کوئی کیمپین چلائی ہوئی ہے۔ یہ ساری قوم کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ایک انتہائی گھنونی سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی سیاسی دکانیں سب کی بند ہو رہی ہیں اور عمران خان ان سے سیاسی میدان میں سنبھالا نہیں جا رہا۔ پہلے تو صرف جلسے تھے، بیانیاں تھا، قوم باہر نکلی بھی تھی، پھر 17 جولائی کو خاص طور پہ جس طریقے سے پنجاب کے بائی الیکشنز ہوئے، عوام باہر آئی، متحرک ہوئی، ووٹ ڈالا، کامیاب کرایا، اور پنجاب کے عوام نے چھینا امپورٹڈ حکومت سے واپس، یہ اس کے بعد سے لرزہ خیز ہوئے۔ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ سیاسی مقابلہ عمران خان کا نہیں کیا جاتا۔ اب عمران خان سے سیاسی مقابلہ کیونکہ نہیں کیا جاتا، اس لیے عمران خان کو قابو کرنے کے لیے کوشش پوری یہ امپورٹڈ حکومت یہ کر رہی ہے، ایک بیانیہ بنایا جائے، اس کے اندر یہ شہباز گل کو جو ابھی تشدد کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر، سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کا سب سے منظم ادارہ جس کے اوپر قوم کو فخر ہے، پاکستان فوج، ان کا آپس میں کسی طریقے سے تصادم کرا دیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں کامیاب انہوں نے ہونا نہیں ہے، لیکن یہ کوشش بھی جو ہے یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی مترادف ہے۔ یہ کوشش کہ ایک بیانیہ بنا دیا جائے کہ ملک کے محب وطن لوگ جو سارے پاکستان میں پہلے میں تحریک انصاف کا فالوور، تحریک انصاف کا ووٹر، سپورٹر، پاکستان کے ہر کونے کے اندر، میں پہلے بھی اس سے بات کر چکا ہوں، باقی تو تقریباً تمام علاقائی جماعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ سیاسی طور پہ تو پاکستان کو متحد اس وقت عمران خان کرتا ہے، تحریک انصاف کرتی ہے، ہر زبان بولنے والے، ہر صوبے کے، ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، اس لیے یہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، وہ تمام لوگ، وہ تمام ادارے جو یقین رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں پاکستان سے، یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط ہونے کے لیے ہم آہنگی ہونی چاہیے، ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں اب جو ہمارے پی ڈی ایم کے جو سیاستدان ہیں میں ان کو بھی یہ بول دوں
کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ کی اس وقت جو پریشانی ہوئی ہے, آپ اس سے سیاسی طور پہ مقابلہ کریں. ہو سکتا ہے آپ ابھی ناکام ہو جائیں, لیکن آپ سیاستدان ہیں اور سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. آپ کو شاید کل موقع مل جائے, لیکن یہ جو راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں, یہ اس میں غلط فہمی نہ رہیں کہ اتنا بڑا کوئی نقصان ہوگا اور آپ کی سیاست بچی رہے گی. یہ آپ کی سیاست کا بھی خیال ہے, ملک کا تو ہے ہی ہے خیال, لیکن آپ کے سیاسی پہلو سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہماری دوبارہ یہ پھر بات ہم دہرانا چاہتے ہیں. کل جو ہے ظاہر ہماری پٹیشن آج ہی موو کر دی جائے گی. امید ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آج ہی اس کی پٹیشن کی ہیئرنگ بھی کرے گا اور فیصلہ بھی کرے گا, کیونکہ واضح طور پر ایک دفعہ تشدد کر کے قانون کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے, اور اس کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے کہ دوبارہ یہ کام کیا جائے. امید ہماری یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے. باقی قوم جو ہے اس کی نظر ہے, سب دیکھ رہے ہیں, ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور جو بھی ہوگا وہ اس قوم سے چھپا ہوا نہیں رہے گا. بہت شکریہ. اچھا سر, آج ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے ایف آئی اے کو کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے. کیا چیز جی؟ آج ایف آئی اے نوٹس بھیجا تھا چیئرمین تحریک انصاف کو فورن فنڈنگ کے بارے سے, اس کے جواب کی لیگل نوٹس بھیجا گیا ان کو کہ آپ کی جو ریسٹرکشن ہے تو نہیں پیش ہو رہے عمران خان اور باقی. اچھا, آج نہیں تھا, وہ 18 کو تھی, 18 کو کیس لگا ہوا تھا, 18 کو کیس لگا ہوا تھا. اس کا جواب بالکل ہم نے بھیج دیا, اور اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے, اس لیے وہ جواب بھیجا گیا ہے کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن قانون میں ہے کوئی نہیں. یہ الیکشن لاز کے جو معاملات ہیں وہ ایف آئی اے اس کے اوپر مداخلت نہیں کر سکتی, تو ایف آئی اے کی کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی, اور یہ بالکل ہم نے چیلنج کیا ہے. اور وہ چیلنج بلکہ کورٹ نے جو ہے نا, پشاور ہائی کورٹ نے بتایا ہے کہ ایف آئی اے بتایا کہ کس قانون کے تحت جو ہے نا, کس قانون کے تحت وہ یہ کارروائی کر رہے ہیں. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے, یعنی کوئی قانون نہیں ہے, تو اس لیے چونکہ اس کے پاس کوئی قانون نہیں ہے تو کوئی جواز نہیں بنتا. نواز شریف صاحب نے بھی بڑے بیانات دیے, مریم صاحب, آصف آصف صاحب آج وزیر دفاع انہوں نے بھی بیانات دیے. کیا سمجھتے نہیں کہ ریاستی اداروں کو ان کے خلاف بھی ایسے مقدمات بنانے کے. دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اگلے مہینے آ رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا پہلا ٹھکانا جیل ہونا چاہیے؟ دیکھیں, دونوں چیزوں میں کہوں گا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اور جن بیانات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک بیانات ہیں جن کا الزام لگایا جا رہا ہے شہباز گل کے اوپر. انہوں نے تو سیدھا پاکستان فوج کو مکمل طور پہ, وزیر دفاع, وہی تو میں بول رہا ہوں نا کہ یہ کتنی مذاق خیز بات ہے کہ بات کون کر رہا ہے. وہ شخص جس نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہا کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گیا ہے, یہ بیان دینے والا شخص وہ آج وزیر دفاع بنا ہوا ہے, اور وہ بول رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کوئی محب وطن نہیں ہے. تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. لوگ, ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے خدا نہ خواستہ کہ جیسے شہباز گل کے ساتھ کیا گیا کہ ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا, تشدد کیا گیا, ہم نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ٹارچر تشدد کیا جائے, لیکن سوال تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے نا. پرچے تو ان کے اوپر بھی کٹنے چاہیے, ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے, ان کو بھی موقع ہونا چاہیے جواب دیں. بتائیں خواجہ آصف کہ کیوں کہا تھا انہوں نے کہ پاکستان کی فوج جو ہے عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گئی ہے. سر, آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آپ مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں, تو شہباز گل والے معاملے میں کوئی معافی تلافی یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کی آپ نے؟ دیکھیں, ہم پھر وہی کہیں گے, جو صحیح اس کا فورم ہے وہ فورم جو ہے وہ عدالت ہے. اگر کوئی لگ رہا ہے کہ شہباز گل نے جو بات کی ہے وہ مناسب نہیں ہے تو اس کا فورم عدالت ہے. عدالت میں سوال پوچھا جائے گا, عدالت کے اندر جواب دے دیا جائے گا, اور جو بھی معاملات اگر وہیں پہ کورٹ کے اندر جو سیٹلمنٹ ہونی ہے وہ وہاں پہ ہو جائے گی. سو وہ اس کے لیے کوئی خفیہ مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کوئی خفیہ کو ڈیل نہیں کی جا رہی. یہ وہ ڈیل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دوسرے والے ہوتے ہیں. پنجاب کے حکومت سے نکل کے آئے کہ شہباز کو ٹچ نہیں کیا, تو یہ آپ کے لیے کن کو ٹچ کیا جا رہا ہے؟ دو بہن ایک کوئی. دیکھیں, وہ بات کی جا رہی تھی اڈیالہ جیل کے بارے میں. ہاشم ڈوگر صاحب ہیں پنجاب کے وزیر ہوم منسٹر اور پریزنس کے منسٹر, وہ اپنے جیل کے بارے میں کہہ رہے تھے اور درست کہہ رہے تھے. اور شہباز گل نے بھی اس بات کی تصدیق کی جب میں آج ان کو ملا کہ ان کے اوپر
अडियाला जेल के अंदर तशद्दुद नहीं किया गया। और इसकी जो है आप एक और तरीके से इसकी जो कन्फर्मेशन हो जाती है वो इस बात से कि जब कोर्ट में खड़े होके कमीज उठा के शहबाज गिल ने दिखाए अपने ऊपर तशद्दुद के निशानात, तो उस वक्त तक तो अडियाला गए भी नहीं थे। तो तशद्दुद जो है इस्लामाबाद में यहाँ की पुलिस ने उनके ऊपर किया था। आपका मतलब है कि थाने की हवालात भी या किसी और जेल में? जेल तो एक ही है यहाँ पे। नहीं, जेल में नहीं थे ना, पहले दो दिन तो फिजिकल रिमांड के ऊपर थे, तो उसको जेल नहीं गए थे। जेल तो जब जुडिशियल हुई तो उसके बाद गए थे। तो पहले जहां पे उनको रखा हुआ था कस्टडी के अंदर, वहां पर। अच्छा असद उमर साहब, आज आप साथियों के हक में रैली निकाल रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। आपके दौर में हम भी काफी रैलियां निकालते रहे, मुज़ाकरात के लिए कोई वज़ीर नहीं आता था। एक निजी चैनल के साथियां हैदर शिराजी, उनके बारे में ये है कि उनको इदारे से फारग किया गया है। कहा यह जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेशर पे किया गया है, क्योंकि वो इमरान खान से मुसलसल बड़े सख्त सवालात पूछते थे। उस पर आप क्या? देखिए, इमरान खान से जो सख्त सवालात पूछने वाले सहाफी थे ना, वो सहाफी, आप ये तो छोड़ दें कि उनको नौकरी से निकलवाने का, उनको तो इमरान खान बनीगाला बुलाते थे। सारे पाकिस्तान ने देखा है कि बनीगाला कह रहा हूं, सॉरी, वजीर आजम हाउस में लाइव प्रोग्राम जा रहा, सारा पाकिस्तान देख रहा है, और कितने मुश्किल सवालात पूछे गए। बल्कि मैं आपको बता सकता हूं कि उन्हीं में से कुछ सहाफियों ने बोला कि हमारे साथियों ने जिस तरीके से वजीर आजम से सवाल पूछे ये मुनासिब नहीं था, ये सहाफती इक़दार के मुताबिक नहीं था। इमरान खान ने तो उस पर नहीं बुरा मनाया था भाई। इमरान खान की तो 3.5 साल बेतहाशा तनकीद होती रही। इमरान खान ने किसी को ये नहीं कहा कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन यहां पर तो पूरे का पूरा चैनल बंद कर दिया गया। ये पहले भी हो चुका है पाकिस्तान में कि केबल ऑपरेटर्स के ऊपर दबाव डाल के कुछ खास इलाकों के अंदर केबल जो है चैनल दिखाना बंद कर दिया जाए। लेकिन ये तो फौजी डिक्टेटरशिप के बाहर वाहिद मुझे केस पता है जहां पे एक पूरे चैनल का एनओसी उड़ा दिया गया, लाइसेंस उड़ा दिया गया और चैनल बंद कर दिया गया है। इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। ये तो बदतरीन सहाफती कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये बता दीजिए, जिस तरह इसी सवाल का ये सप्लीमेंट है कि जिस तरह आपने बात की कि बुलाया जाता रहा है, मैं गुज़श्ता 3 साल से बीट कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान से जलसे कवर किए हैं। बनीगाला जब भी बुलाया जाता है 4-5 मखसूस सहाफ़ी बुलाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया जाता है। पीटीआई की मीडिया पॉलिसी है क्या? सर ऐसी, ये आप यहाँ पे बैठे हुए तो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए, आपको किसी ने नहीं रोका है। बनीगाला के अंदर 4-5 नहीं है, बहुत सारे लोग जा चुके हैं। वो पूरी फहरिस्त अगर आप चाहते मैं आपको फहरिस्त आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको नहीं बुलाया है तो ये हम फवाद चौधरी साहब से कहेंगे कि जी आपको भी बुला लें वहां पर। सर एक चीज बता दें लास्ट में, सर जब आपकी हुकूमत पीटीआई की आई 2018 में, तो सर जो आपके सियासी मुखालफिन थे वो इदारों के खिलाफ बात करते थे, आपने अपनी हुकूमत में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। आज आप अपोजिशन में हैं, वो मुखालफिन आपके हुकूमत में हैं, अब आपके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं और अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं। तो सर ये सियासतदानों का इदारों को जस्टिफाई करने का मामला ये कब रुकेगा जाके? किसी और मुल्क में इसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। अवाम की महंगाई और बाकी चीजें छोड़कर अब मुद्दा इदारों के दिफा में तमाम लोग लगे हुए, ये मामला खत्म कब होगा? देखें, आपने जैसे खुद कहा कि तहरीक इंसाफ ने तो कोई किसी पे पर्चे नहीं कटवाए, और लोग हमें एतराज भी अब करते हैं कि आपने क्यों नहीं कटवाए थे पर्चे। इमरान खान की सियासत जो है ना, वो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, वो आज़ादी राय पे यकीन रखते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो सियासी तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर